کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا۔ ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں، ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیم، نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، داس کیپیٹل ایک کتاب تو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے۔ یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے۔ اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیدر کو دکھایا ہم نے پھر سیدر کا خواب۔ رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پہ سیزر کا زمانہ۔ سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پونٹس جو ہے، اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے۔ تو سیزر کا جو ایک خواب تھا، اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی، تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپائر تھی تقریباً۔ لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی۔ یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا، اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے، لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا، ایک قوم ایک نسل، لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا۔ شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے، اس میں بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا، شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ اٹلی آخر اسی نے فتح کیا تھا لیبیا کو، پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا۔ اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے 1945 میں، اقبال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسولینی پر، تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مسولینی کی زبان سے، یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی، یہ بڑے معصوم قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسولینی، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج ہے، میں پھٹکتا ہوں
تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں؟ چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ چیز کو نکلتی ہے، میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں؟ ہے سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج۔ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ تم نے لوٹے بے نوا سیرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ ہے مسولینی کا جو موقف تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ کہ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسولینی کی کوئی عاقبت اندیشی، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خون ریا کی ہے، تم نے بھی ملک لوٹے ہیں، تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے، میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف یہی جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا، اور اسی کو مسولینی کمزور کر رہا ہے۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ پانچواں مشیر اب کہتا ہے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، جناب ابلیس، مہاراج ابلیس، آپ کے سوز نفس ہی سے تو سارا یہ کار عالم جو ہے یہ چل رہا ہے۔ تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، تو نے جب چاہا چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کر دیا، کھول دیا، بیان کر دیا۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، یہ جو آب و گل کا عالم ہے، یہ زمین اور پانی، اسی سے سب کچھ بنا ہے نا۔ وَمِنَ الْمَاءِ خَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ ساری چیزیں یہی سے پیدا ہوئی ہیں، پانی اور مٹی، من طین، قرآن کہتا ہے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ ابلہ جنت یہ اصل میں حضور کی جو ایک حدیث ہے بیان کی جاتی ہے، میں اس کے سند کا کیا مقام نہیں جانتا، کہ اہل الجنت بلہن، کہ جنت میں لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے بہت ہی سادہ لوگ ہوں گے، بہت شریف ہوں گے، بہت سادہ لوگ، اس سے ابلہ کا لفظ بنا ہے۔ ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، یہ انسان جو ہے یہ تیری ہی تعلیم سے بڑے بڑے فلسفی بن کر ابھر آئے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ خود وہ پیدا کرنے والا بھی آدمی کی فطرت سے اتنا واقف نہیں جتنا آپ ہیں۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شمسار۔ یہ جو فرشتے جو تھے، یہ جو سارا ان کا کام ہی جو تھا ہمیشہ کے لیے تقدیس و تسبیح و طواف جو ہے، اب یہ تیری غیرت کی وجہ سے اب تک سرنگون و شمس۔ ایک نظم ہے بال جبریل کے اندر اقبال کی کہ حضرت جبریل کہتے ہیں، ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، اور ابلیس کہتا ہے سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو۔ پھر حضرت جبریل کہتے ہیں، ہر گھڑی افلاک میں رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو۔ تو نے جو اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی، اپنے اس دامن کو اگر دوبارہ سی لے، رفو کر لے، تو پھر تیرا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے بلند۔ اس میں وہ کہتا ہے، اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرگشت مجھ کو سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ یہ جو میں نے عالم بنایا ہے اس میں جو کچھ